کا خدا کی تعریف ہو اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں دیا تاکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹا جا سکے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کو یسوع مسیح کے نام میں سلام قبول ہو. خدا آپ کے ساتھ ہو. اور آج بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑا انکریجمنٹ کے لیے کلام ہے. اس میں سے ہم لوگ سیکھیں گے بڑی مشہور کہانی اور بڑا خوبصورت یعنی اولڈ کہانی ہے پرانے عہد نامے میں سے, اور اسی میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے ہمیں استعمال کرنا. تو یہی خداوند کا کلام ہے. کیونکہ اگر میں مثال دینے لگوں, اگر سریے کا ایک ٹکڑا لے لیں تو اس کی اگر قیمت دیکھیں تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 100 روپیہ ہوگی چھوٹے پیس کی. اس کے بعد اسی سے ہی اگر گھوڑے کا جو سمب ہے وہ بن جائے تو 500 1000 روپے کا اس طرح جو ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اسی میں عام گھڑی کی سوئی بن جائے تو اس کی قیمت ہزاروں میں جو ہے وہ چلی جائے گی. اور اگر وہی جو سوئس واچ ہے یا رولکس وغیرہ اسی سریے کی جو ٹکڑا ہے اس میں سے وہ نیڈل بن جائے, اس کی سوئی بن جائے تو لاکھوں میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اسی لیے آج خدا ان کا شکر کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کس طرح مٹیریل کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے. یعنی خداوند نے مٹی کے برتن میں وہ خزانہ ڈالا ہوا ہے جس کا یعنی ہم ایکسپلین نہیں کر پا سکتے. ٹھیک ہے. مقصد لیکن اس کی قیمت کیسے استعمال کریں گے, اور اسی کو جو ہے آج خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے حوالہ جو ہے میں 7 آیتیں جو ہے وہ پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ جو ہے وہ میں ایکسپلین جو ہے وہ کرتا جاؤں گا. کیونکہ ہوتا اس طرح ہے, چرچ کی جو کنڈیشن ہے وہ میں مثال دینے لگا ہوں کہ سپر بال امریکہ میں ایک میچ ہوتا ہے وہ جو کھیلا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کے تعداد میں جو ہے لوگ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. اب جو اس کا کوچ تھا اس سے سوال کیا گیا کہ یہ جو پیشہ ورانہ کھیل میں امریکیوں کی جسمانی تندرستی میں کیا کردار ادا کرتا ہے, یہ جو کھیل ہے جو امریکیوں کی جسمانی تندرستی ہے اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے. اب کوچ نے بڑا حیران کن جو ہے وہ جواب دیا, کہتا ہے بہت کم, ویری لٹل. وجہ یہ تھی, اس نے کہا کہ ایک پیشہ ورانہ میچ میں کھیل ہو رہا ہے جہاں لاکھوں تماشائی جو ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم غور کریں تو جو 22 لوگ اس میں کھیل رہے ہیں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ بھاگ کے تھک گئی, ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے. اور جو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ورزش کی ضرورت ہے. اور یہی کنڈیشن جو ہے ہمارے چرچ کی ہے. چرچ میں کیا ہوتا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ بس بیٹھے ہوتے ہیں اور 20 جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے چرچ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک مسیحی جو جان میکارتھر بڑا خوبصورت خداوند کا بندہ خادم ہے, امریکہ بہت مشہور ہے دنیا میں. وہ کہتا ہے ایک مسیحی جو خدمت نہیں کرتا وہ مسیح کی خدمت کے تضاد میں ہے. یعنی ایک مسیحی جو خدمت میں نہیں ہے وہ مسیح کے اپوزیشن میں ہے, وہ اس کے تضاد میں ہے. یسوع جو ہے وہ اپنے چرچ کو بنا رہا ہے اور وہ ہم مردوں اور عورتوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جو اس چرچ کی تعمیر میں کیا کریں, حصہ ڈالیں. شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کس طرح گرجا گھر میں جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, یا میں کیا لا سکتا ہوں. ابھی ہم اس 3 پوائنٹس کو 3 چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح اپنا کردار جو ہے یا کس طرح ہم حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. پہلا ہے کہ اس کے اب اس دوسرا سلاطین اس کا 4 باب کی 1 اور 2 آیت پڑھتا ہوں. علیشا نے اس سے کہا
अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल की सिवा कुछ नहीं। ये वो वक्त था जब अंबियाजादे जो थे उनमें से एक की बीवी, खुद उसकी डेथ हो चुकी थी और उसकी बीवी जो है अब ट्रबल में है, क्योंकि उसके 2 बच्चे जो हैं उनको भी वो गुलाम जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मालिक है जिससे उन्होंने उधार जो है लिया हुआ है। और इस वक्त अलीशा जब उसके पास आई है तो वो कहता है कि मैं तेरे लिए, तेरे घर में क्या है, यानी तेरे पास क्या है जिसमें से मैं मोजा जो है वो करूं। यानी अब वो कहता है, ब्रिंग व्हाट यू हैव, तू तेरे पास जो कुछ है तू लेके आ। तब उसने कहा, तू जा बाहर से अपने हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन काफी हों और थोड़े बर्तन ना लेना। ये उसकी एडवाइस थी। अब ये मैंने पहले बताया कि इसका हस्बैंड जो मर गया, ठीक है, इतनी गुर्बत है कि दोनों बेटे अब गुलामी में जा रहे हैं। अलीशा के सामने आके रोई, उसने कहा तेरे घर में क्या है वो लेके आ। तो अब ये सवाल भी कर सकता था अलीशा कि तू क्या चाहती है, लेकिन उसने ये सवाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि तेरे घर में क्या है। फिर उसने वो लिया और उसको क्या किया, बढ़ा दिया। खुदावंद हमारी जिंदगियों में इस तरह काम करता है, हम उसके पास आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें ऐसा बना दे जो हम नहीं हैं, और खुदावंद उसको बनाने के लिए जो है वो तैयार है। अब हम कह सकते हैं, खुदावंद हमें जिस तरह बिली ग्राहम था, खुदा का खादम, जिस बहुत सी दुनिया तक पहुंचा, वो हमें बना दे, या को और खुदावंद का खादम जो बड़ा है उस तरह खुदावंद हमें बना, और खुदावंद जो है वो जरूर बनाएगा। खुदावंद चाहता है कि जो हमारे पास है हम उसको दें, ताकि उसको जो है वो बढ़ा सके और अपने बादशाही के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सके। लतीनी की कहावत है, हर कोई उस चीज में सबकत ले जाता है जिसमें दूसरा नाकाम है। यानी हर कोई हर काम में जो है वो नहीं है। हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो कहते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ नन। मकसद ये है कि किसी ना किसी काम में हम मास्टरी जो है वो जरूर कर सकते हैं, और खुदावंद हमारे साथ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यीशु ने क्या किया, अब भीड़ लगी हुई थी, यीशु टीच कर रहा था, अब लोग रात शाम हो गए, किधर जाएं। यीशु ने कहा इसको खाना खिलाएं, और 5000 की भीड़ जिसमें मर्द थे, औरतें और बच्चे जो है वो और ज्यादा कर लें। तो अब यूहन्ना 6 बाब में लिखा हुआ है, तो यीशु ने कहा कि हम ही नहीं इनको जो है वो करना है। और फिर उसके बाद हमें पता है कि एक लड़का था जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां वो लाई गई, यानी जो कुछ था उसमें से खुदावंद ने जो है वो क्रिएट किया और उसको बढ़ा जो है वो दिया। इसी तरह खुदावंद आज चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है हम लेके आए। चर्च में प्रॉब्लम यह है कि हम में से कुछ ही हैं अपनी ताकत को जो है पहचानते हैं। अजीम उस्ताद, अजीम लीडर अपनी ताकत को पहचानते हैं और उस पर फोकस जो है वो करते हैं। आज हमें अपनी ताकत पे फोकस करने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं खुदा के लिए। एक आदमी था अमेरिका में, बेंच पर बैठा हुआ बाहर, और उसका जो है वो चेक आता है, जो मिलिट्री से वो रिटायर हो गया एज ए पोस्टमैन। अब मायूसी में बैठे हुए सोचता है कि अब क्या मेरी जिंदगी हो गई, इसी बेंच पे मैं पूरा महीना उस चेक का जो है वो इंतजार किया करूंगा। अब क्या हुआ कि एक दिन उसने क्या किया, फैसला किया कि मैं जो कुछ मेरे पास है इसको मैं इस्तेमाल जो है वो करूंगा। और उसने क्या किया कि जो भी उसके पास थोड़े से पैसे थे, उसको याद आया, उसकी अपनी मां की रेसिपी याद आई, ठीक है, कि वो किस तरह चिकन जो है उसको मसाला लगाती और बड़ा वो टेस्टी होता था। वो उसने निकाली जनाब, और उसने चिकन बनाया, और साथ वाला जो रेस्टोरेंट था उस पे गया और उस पे जाकर रिक्वेस्ट की कि क्या मैं चिकन यहां से फ्राई कर सकता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी, और थोड़े दिनों में क्या हुआ कि उसका चिकन जो है काफी बिकना शुरू हो गया, ठीक है। और फिर उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने अपना खोला तो आहिस्ता आहिस्ता 1 की बजाय 2 की बजाय 3, इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि पूरे अमेरिका में जिसको KFC कहते हैं
वो पूरी दुनिया में, नॉट ओनली अमेरिका में फैल गया बल्कि पूरी दुनिया में आज जो है उसको जो है हम देख सकते हैं। और उस आदमी का नाम था हार्लैंड सैंडर्स। हार्लैंड सैंडर्स ने क्या किया, थोड़ा सा जो कुछ उसके पास था उसी ने वो जो है वो किया, और आखिरी दम तक जो है वो अपनी जो है जो कंपनी था उसका वो मैनेजर रहा, और आखिरी दम तक जो है वो काम करता और $1 मिलियन जो है वो कमाता रहा। लेकिन किससे शुरू हुआ, छोटी शुरुआत जो थी, छोटा सा शुरू। इस तरह आज जो भी आपके पास है खुदावंद को दे दें, खुदावंद उसको जो है वो बढ़ा देगा। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो छोटा सा है, थोड़ा सा है, मामूली है, लेकिन खुदावंद जो है इनसिग्निफिकेंट, जो छोटी चीज जो है उसी को बढ़ा के बहुत कर सकता है। याद रखें, खुदावंद अपने मकासद के लिए अपने मकासद को पूरा करने के लिए किसी चीज को भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। तारीख में आम लोगों को जो है वो देख सकते हैं कि जिन्होंने आम लोगों ने गैर मामूली काम जो है वो किए, जो जब उन्होंने खुदावंद को दे दिया, खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया। यूसुफ को देख लें, उसके बाद जो है कि मूसा को देख लें, या दूसरे अंबिया जो हैं उनको देख लें, हत्ता के शिगिर्दों को देख लें, अनपढ़, यानी सारे नहीं, कुछ अनपढ़ थे, लेकिन जब उन्होंने दे दिया तो पतरस को ही देख लें, अनपढ़ था, पावा बना हुआ है अंजील में। तो इस तरह मकसद ही जो कुछ है हमारे पास जो दस्तयाब है, जब देंगे तो खुदावंद उसको इस्तेमाल जो है करेगा। जो सिर्फ अपने रूहानी गिफ्ट जो हैं उनको हमें जानने की जो है वो जरूरत है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, 3 आयत में लिखा हुआ है, तब उसने कहा, अलीशा ने, तब उसने कहा, जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना हो। क्या हो? खाली हो और थोड़े बर्तन ना हो, यानी जो भी दस्तयाब है लाएं। अब ये ऑयल जो था, ये तेल जो था, ये 5 बर्तनों को भरने के लिए काफी था, और 5000 जो हैं उनको भी भरने के लिए जो है वो काफी था। तेल की मकदार मुआवजा पर नहीं बल्कि बर्तनों की दस्तयाबी पर थी। ठीक है, कितने बर्तन मौजूद हैं बल्कि कितने दस्तयाब हैं, ये जो है वो सवाल था। अब चर्च में खुदा की काबिलियत नहीं, खुदा तो काबिल है, वो सब कुछ करने पे कादर है, लेकिन कितने लोग खाली हैं और दस्तयाब हैं, वो खुदावंद आज जो है वो मांग रहा है। इसलिए बड़ा जरूरी है, खुदावंद ने अपना पाक रूह दिया है, उसने तोहाइफ दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, हमें दुनिया का नूर बनना है, बनाया है। तो उन्होंने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तो जब उसने कहा, खुदा ने अपना कलाम हमारे मुंह में डाला है, हमें कलाम अपना दिया है। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि हम चर्च में एक बर्तन वाले मसीही हैं। जिस तरह उसने कहा ना, एक प्याला वो तेल है, उसी तरह एक बर्तन हम मसीही जो हैं वो बने हुए हैं, अपने आप को जो है मल्टीप्लाई करते ही नहीं, बढ़ाते नहीं, खुदा उनके हाथ में जो है वो देते नहीं। अक्सर हम दस्तयाब नहीं होते क्योंकि हम बहुत ही मसरूफ होते हैं। एक वकील था, वो नया पहले दिन आया अपने ऑफिस में, तो जनाब बैठा हुआ था, उसने एक आदमी को अंदर आते देखा, उसने समझा शायद कोई क्लाइंट है, तो उसने जल्दी से टेलीफोन उठाया और टेलीफोन पे उठा के जनाब बातें शुरू कर दी। इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि ये मैंने किया, वो किया, करता रहा, और ये बड़ी बड़ी उसने बातें की, और फिर उसके बाद उसने टेलीफोन को जो है वो रख दिया। अब क्या हुआ कि जब वो आदमी उधर खड़ा था, उससे बोला कि हाउ आई कैन हेल्प यू, तेरी मैं किस तरह मदद कर सकता हूं। तो उसने जवाब ये दिया, आप बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका टेलीफोन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए जो है वो आया हूं। अब झूठा वो जनाब रोब डालने के लिए, टेलीफोन कनेक्टेड ही नहीं है, तो जनाब वो रोब डाल रहा था। इसी तरह हमारी जिंदगी भी क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं, और खुदा के लिए क्या होता है कि दस्तयाब नहीं होते कि खुदा आपको क्या करे, इस्तेमाल जो है वो कर सके। ठीक है, लुक बिजी डू नथिंग, ये हमारी कंडीशन है। और इसी तरह हम बिजी हो सकते हैं लेकिन खुदा की मर्जी में शामिल जो है वो नहीं होंगे। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे दूसरे कामों में, तो खुदा की मर्जी में शामिल जो है वो नहीं होंगे।
خدا سب سے زیادہ ہونہار یا تعلیم یافتہ نہیں بلکہ دستیاب لوگوں کو جو ہے وہ مانگتا ہے. How many are available؟ آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ بزی ہیں ٹائٹل لے کے، لقبی بزی ہیں. کیا لقبی؟ ٹائٹل لے لیا، ایونجلسٹ کا نام رکھ لیا، ایونجلزم کرنا کوئی نہیں. ایلڈر چرچ میں بن گئے، سنڈے کے سنڈے پہ اگلی کرسی پہ آ کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد پورا ہفتہ غائب. پاسٹر صاحبان بھی ایسے، جس طرح خدمت کرنی چاہیے اس طرح ہم نہیں کر رہے. لہذا ہم صرف لقبی جو ہیں وہ ٹائٹل لے کے نہ بن جائیں بلکہ صحیح خدا کی خدمت میں لگ جائیں. کئی کہیں گے بڑی خدمت کر رہے ہیں جی، ہم ایونجلسٹ ہیں اور میں پریزائڈر ہوں. بات سنیں، خداوند جو ہے وہ لقب نہیں، خداوند آپ کی اویلیبلٹی مانگ رہا ہے کہ آپ اویلیبل ہوں تاکہ وہ اپنے پاک روح سے تمہیں بھرے اور تم خدا کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو سکو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے، جو خالی ہیں اسے لائیں. ٹھیک ہے. برنگ وٹ از ایمٹی، جو بھی خالی ہے اسے لائیں. چوتھی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھی آیت لکھا ہے پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور سب برتنوں میں تیل انڈیلنا اور جو بھر جائیں اسے اٹھا کر الگ رکھنا. مقصد کیا ہے؟ جو بھر جائے اس کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، برتن صرف دستیاب ہی نہ ہوں بلکہ وہ برتن خالی بھی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم جو انسان جو ہے اگر وہ دستیاب ہے چرچ میں اور بھرا ہوا ہے پرائڈ سے، مغروری سے اور دوسری چیزوں سے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا اس کو جو ہے وہ نہیں بھرے گا. اس کے لیے خالی ہونا، حلیم ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ جو پہلے بھرا ہوا ہے اس کو کیا خدا کیسے بھرے گا؟ اس لیے خالی ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. پہاڑی واز پہ یسوع نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. یعنی جب ہم غریب ہوں گے دل کے، پھر خداوند جو ہے وہ بھرے گا. پہلے خالی اور بعد میں دستیاب، دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. بھرپور استعمال کے لیے خدا کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے. افسیوں 5 باب کی 17 سے 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، افسیوں 5 باب 17 سے 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. یہ خداوند نے جب اس جگہ پہ کہا ہے تو خداوند نے حکم دیا ہے، کو اس نے سجیسشن نہیں دی، صلاح نہیں دی یا آرگومنٹ نہیں ہم اس کے ساتھ کرتے، بلکہ اس کا حکم ماننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ نہیں بلکہ خداوند جو ہے وہ بھرتا ہے اور خداوند جو ہے وہ کرتا ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کو الاؤ کرنا ہے، خداوند تو یہ کر. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوگا کیا کہ جس طرح گھوڑا جاتا ہے تو اس کی لگام جو گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر وہ چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے. اسی طرح جب اپنی لگام، زندگی کی لگام خداوند کو دیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرے گا. اور یہ جو ہے بھرتے جاؤ جو ہے وہ کس حالت میں ہے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. کنٹینیوسلی بھرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے خالی ہو جاتے ہیں. ڈی ایل موڈی بہت بڑا خداوند کا خادم ہوا ہے، اس کو ایک عورت کہتی ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ تو روح سے بھرو، روح سے بھرو، روح سے بھرو. وہ کہتا ہے کہ بہن میں خالی ہو جاتا ہوں، ڈرین ہو جاتا ہوں، لیک ہو جاتا ہوں، اس لیے لازمی ہے کہ ہمیں بھرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب دیکھیں کار ہے، جس طرح گاڑی ہے وہ آپ تھوڑی سی چلائیں اس کے بعد پٹرول آپ کو بھروانا پڑتا ہے، پٹرول پمپ پہ جانا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، آپ بہت بھرے ہوتے ہیں لیکن بعد میں دوبارہ پھر اگلے دن آپ کو کھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح ہی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم ڈیلی جو ہیں وہ بھرتے جائیں کیونکہ ہم جو ہے وہ خداوند کے ہاتھ میں جو ہے وہ چلے گئے ہوئے ہیں. سالویشن آرمی میں ایک آدمی جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا اور پھر ادھر ہی وہ کام کرتا تھا، تو ہر روز وہ دیکھتا تھا کہ سالویشن آرمی والوں نے وہ بڑے خوبصورت جو ہے وہ یونیفارم پہنے ہوتے تھے. اس کو بڑا شوق تھا کہ میں بھی یہ یونیفارم پہنوں. ایک دن کیا ہوا کہ گھر آیا تو بڑا مایوس بیٹھ گیا. تو اس کی بیوی پوچھتی ہے
کہ آج کیا ہوا؟ تو بڑا مایوس ہے. کہتے ہیں یار سب نے وہ پہنے ہوتے ہیں نا, میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے لباس, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کا لباس پہنوں. تو کہنے لگی کہ مجھے بتا کہ ہم لوگ بناتے ہیں اس طرح کا. کیا اس نے بھی ریکویسٹ کی کہ تو بڑی اچھی اسٹیچنگ کرتی ہے, نیٹنگ کرتی ہے, تو کیوں نہیں میرے لیے ایک سویٹر بنا دیتی؟ تو کہنے لگی ٹھیک ہے دونوں ان پڑھ تھے. اب اس نے کیا کیا کہ پڑھنا اس کو بھی نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہے, سالویشن آرمی لکھا ہے یا کیا لکھا ہے. اس نے سامنے ایک دکان تھی اسی سالویشن آرمی کے ساتھ, وہاں اس کو نظر آیا اسی کلر میں لکھا ہوا, تو اس نے کیا کیا کہ وہ سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ ہے. اب عورت اس کو ڈیلی دیکھنا, اور اس نے کیا کیا کہ اس کو سویٹر بنا دی. اب اگلے جب سنڈے کو وہ چرچ گیا, جناب اس نے وہ سویٹر پہنی ہوئی, تو جناب بڑی خوشی بڑی گیا. اور جب ادھر گیا تو لوگوں نے دیکھ کے تو بڑے خوش ہوئے, اور اس کی سویٹر کو بڑا پسند کیا, اور کہا کہ تیری سویٹر جو وہ ہمارے لباس سے بھی زیادہ اچھی ہے. لیکن اس کے اوپر جو لکھا ہوا وہ کیا تھا؟ انڈر نیو مینجمنٹ. جو ادھر لکھا ہوا تھا وہی عورت نے, چونکہ ان پڑھ تھی اس کو پتا تو تھا نہیں, اس نے کیا لکھ دیا؟ انڈر نیو مینجمنٹ, یعنی نئے نظام کے تحت. اب ہم جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی بہنوں بھائیوں نئے نظام کے تحت جو ہے آ جاتے ہیں, انڈر نیو مینجمنٹ آ جاتے ہیں. جب انڈر نیو مینجمنٹ آ جاتے ہیں نئے نظام کے تحت, تو کیا ہوتا ہے کہ اس باس, اس خدا, اس خالق اور مالک جو ہے, جو ہمارا کریٹر ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, تو اس کا پھر حکم ماننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور جس طرح وہ کنٹرول ہمیں کرنا چاہتا ہے اسی طرح ہمیں کنٹرول میں جو ہے آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے گفٹ آپ کے لیے نہیں ہوتے, آپ کے گفٹ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کیا جائے اور بڑھے. جس طرح فار ایگزامپل آم کا درخت ہے, وہ آم کے اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے وہ ہوتا ہے, وہ آم کا جو پھل ہے. اسی طرح یعنی اگر گفٹ آف ٹیچنگ خدا نے دیا ہے, تعلیم کا یا کوئی اور, وہ آپ کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں استعمال کرے گا, لیکن ہمیں کیا ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. علیشا نے کیا پوچھا تھا؟ مجھے بتا تیرے پاس کیا ہے, جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لے کے آ, اور اس کو جو ہے ملٹیپلائی کیا جائے گا. جو چیز خالی زندگی میں ہے اور دستیاب ہے وہی جو ہے وہ استعمال کی جائے گی. لڑکے کے پاس 2 روٹیاں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی, جب وہ لے کے آیا تو خدا یسوع مسیح نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا. موسیٰ کو خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا چھڑی. اس نے کہا پھینک, اور وہی چھڑی جو موسیٰ کی جب اس نے خداوند کے ہاتھ میں دے دی, خداوند کی ہو گئی, اور اس کے بعد دیکھ لے کتنے بڑے معجزات جو ہیں وہ ہوئے. آج اگر ہم اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بلیو کرے بہنوں بھائیوں, آپ وہ نہیں رہیں گے, بلکہ بہت زیادہ کام آپ کی زندگی سے جو ہوں گے. میں اپنی آپ کو بات بتاؤں, میں کویت میں تھا, وہاں میں نے مسیح کو قبول کیا, اور جب قبول کیا تو جب میں نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس کے بعد خداوند نے ادھر بڑے زور سے استعمال کیا, بڑے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کیا, بہت سارے بپتسمے کیے. مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دے دیں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں استعمال کرے گا اور ہمیں بڑھائے گا, بڑھوتی آئے گی زندگی میں, ہر طرح کی بڑھوتی خداوند لے کے آئے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے ذریعے, اور خداوند اپنے نام اور جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے, خداوند بڑھائے اور استعمال کرے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.